میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اول جماعت کے ننھے منھے بچوں، اردو ویڈیو سبق میں میری طرف سے خوش آمدید۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے جنت میں گھر۔ ہمارا آج کا عنوان ہے جنت میں گھر، جو کہ آپ کی کتاب پر سبق نمبر 13 ہے۔ بچوں، آج تاریخ ہے 29 ستمبر 2020 اور آج دن ہے منگل کا۔ پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ بچوں، ہمیشہ کی طرح اپنا سبق پڑھنے سے پہلے ہم لوگ کوئی نہ کوئی اچھی بات پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو ہماری آج کی اچھی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں، جس طرح ہمارے امی ابو ہمیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں اور ان کی اچھی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوگا۔ تو بچوں، آپ لوگوں نے کوشش اور دعا یہی کرتے رہنا ہے کہ اپنے امی ابو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اب بچوں، آ جاتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ ہمارا آج کا عنوان ہے جنت میں گھر۔ بچوں، ہمارا آج کا عنوان ہے جنت میں گھر، جو کہ آپ کی کتاب پر سبق نمبر 13 ہے۔ اس کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم لوگ اس کے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ بچوں، اس کے اہم الفاظ ہیں مسافر، مسافر، لاغر، لاغر، جنت، جنت، رینگتی، رینگتی، گھونسلہ، گھونسلہ۔ اب بچوں، میں اس کی پڑھائی کرنے لگی ہوں، آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے کہ اس سبق میں ہمیں اور آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ صبح کا وقت تھا، دانش اسکول جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے مسافر پر پڑی۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ایک لاغر سی بکری تھی۔ بوڑھا آدمی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ دانش اس کے پاس گیا، سلام کیا اور پوچھا، بابا جی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، بیٹا، میرا بٹوا کھو گیا ہے۔ بھوک، پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے یہاں آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ دانش کو امی کی بات یاد آئی کہ کسی کی مدد کرنا نیکی ہے اور نیکی کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ اب بچوں، اس کے اہم الفاظ دیکھ لیں آپ لوگ۔ سب سے پہلا ہے اس کا صبح، صبح، دانش، دانش، نظر، نظر، مسافر، مسافر، ٹیک، ٹیک، لاغر، لاغر، پریشان، پریشان، بٹوا، بٹوا، بھوک، پیاس، پیاس، تھکاوٹ، تھکاوٹ، جنت، جنت۔ دانش نے جلدی سے اپنی پانی کی بوتل نکال کر بوڑھے کو پانی پلایا اور اپنے کھانے کے ڈبے میں سے روٹی نکال کر بوڑھے مسافر کو دے دی۔ بوڑھے نے اسے بہت دعائیں دی۔ یہ بچوں، آپ کو تصویر میں یہ بوڑھا آدمی بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ دانش بھی نظر آ رہا ہے جو کہ پانی بھی اسے پلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے کے ڈبے سے اسے روٹی بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں دیکھ لیں، اچھی بات نیچے کیا بتائی گئی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جب بھی موقع ملے آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کریں۔ اب بچوں، اس کے اہم الفاظ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے جلدی، جلدی، بوتل، بوتل، ڈبے، ڈبے، دعائیں، دعائیں، ٹھیک ہے۔
یہ بچوں آج اتنی پڑھائی کریں گے. اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں اس کے الفاظ معنی. ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے لاغر. تو بچوں لاغر کا مطلب ہوتا ہے کمزور. لاغر کمزور. اس کے بعد ہے نیکی. تو نیکی کا معنی بچوں ہوتا ہے اچھا کام. نیکی اچھا کام. اثر اور اثر کا معنی ہوتا ہے فائدہ. اثر فائدہ. ٹھیک ہے. اب بچوں الفاظ معنی کے بعد اب ہم لوگ کرنے لگے ہیں واحد جمع. یہ آپ کو واحد لکھے نظر آ رہے ہیں. میں ان کی جمع بنا کے آپ کو دکھاؤں گی. سب سے پہلے ہے بٹوا. تو بٹوا کی جمع ہوتی ہے بٹوے. ٹھیک ہے. بٹوا بٹوے. ٹھیک ہے. اس کے بعد واحد ہے اسکول. تو اسکول کی جمع ہے اسکولوں. اسکول اسکولوں. ٹھیک ہے. دروازہ دروازے. ٹھیک ہے. دروازہ دروازے. اس کے بعد واحد ہے گھونسلہ. تو گھونسلہ کی جمع ہوتی ہے گھونسلے. گھونسلہ گھونسلے. اس کے بعد واحد ہے بوڑھا. تو بوڑھا کی جمع ہوتی ہے بوڑھے. بوڑھا بوڑھے. ٹھیک ہے. واحد ہے ٹکڑا. تو اس کی جمع ہے ٹکڑے. ٹکڑا ٹکڑے. ٹھیک ہے. اب بچوں واحد جمع کے بعد ابھی میں نے آپ کو اس سبق کی جنت میں گھر کی پڑھائی کر کے دی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر سے سوال جو آپ پوچھے جائیں گے تو آپ لوگوں نے سوچ کے جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال ہے دانش کہاں جا رہا تھا. تو بچوں یہ پڑھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دانش اسکول جا رہا تھا. ٹھیک. دانش اسکول جا رہا تھا. اس میں کہاں کی جگہ آپ نے اسکول لگا دینا ہے. باقی سوال والا ہی جملہ لکھنا ہے نیچے. ٹھیک ہے. کہاں کو ہٹا کے اسکول لگا دینا ہے. اس کے بعد بچوں سوال ہے سوال نمبر 2. دانش کو درخت کے نیچے کون نظر آیا. تو یہ بھی پڑھائی میں اس کا جواب آیا ہے کہ دانش کو درخت کے نیچے ایک بوڑھا مسافر نظر آیا. ٹھیک ہے. دانش کو درخت کے نیچے ایک بوڑھا مسافر نظر آیا. اس کے بعد ہے بچوں سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے کہ مسافر کیوں پریشان تھا. مسافر کیوں پریشان تھا. تو بچوں اس سوال کا جواب ہے کہ مسافر کا بٹوا کھو گیا تھا اس لیے وہ پریشان تھا. ٹھیک ہے. اب بچوں آج کی آپ کی ڈائری یہ ہے کہ سبق جنت میں گھر جس کی ابھی میں نے پڑھائی آپ کو کر کے دی ہے اس کے آپ نے توڑ جوڑ اور گنتی 11 سے لے کر 15 تک لفظوں میں لکھنی ہے. پچھلی تقریباً آپ کو میں نے ویڈیوز میں لفظوں میں بھی اور ہندسوں میں بھی گنتی لکھنی سکھائی ہے. تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ لفظوں میں 11 سے لے کر 15 تک گنتی لکھیں. ٹھیک ہے. محترم والدین، اگر آپ نے ابھی تک کلاؤڈ کیمپس پیرنٹ اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو جلد از جلد اپنے موبائل فون میں انسٹال کریں اور یوز کریں. فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کرنے کے لیے POHSS مندیر لکھ کر سرچ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. ٹویٹر پر فالو کرنے کے لیے ہمارا اکاؤنٹ ہے POA مندیر. محترم والدین، آپ واٹس ایپ پر بھیجی جانے والی ویڈیوز کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب میں سرچ بار میں POA مندیر لکھ کر سرچ کریں. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز اور اپڈیٹس ملتی رہیں. For further details, you can also contact at WhatsApp number which is 053-770-1212. محترم والدین، تمام لیسن ویڈیوز آپ کو پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول مندیر کی طرف سے مل رہی ہیں جو کہ ڈنگا روڈ کھاریاں ڈسٹرکٹ گجرات میں واقع ہے. کانٹیکٹ نمبر از 053-770-1212 اینڈ 770-1296. اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ ایڈریس از info@poa.edu.pk www.poa.edu.pk. بچوں اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. میری طرف سے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.